اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو، رائنا رائنا، وقولوا، اور تم کہو، وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا، واسمعوا، اور سن لو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم، دردناک عذاب پیدا کیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، کیونکہ یہودیوں کا یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے کے ساتھ دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ذو معنی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور ہی کہہ دیتے، اور ظاہری ادب و آداب کا بہت زیادہ خیال رکھتے۔ یعنی مسلمانوں کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لفظ سے مخاطب کرتے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائنا، کہ ہمیں رعایت دے، ہمیں ڈھیل دے، اس کام میں مشکل پیش آ رہی ہے، معاملہ جو ہے سہل کر دے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کافر لوگ جو تھے یا یہودی لوگ تھے، اس لفظ کو توڑ مروڑ کر پڑھتے۔ تو ظاہر ہے یہ عربی زبان کی نزاکت ہے کہ ذرا سا اسے جھٹکا دے کے پڑھا جائے یا تھوڑا سا لمبا کر لیا جائے تو معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کو بدل کے ان کو کہا کہ اب تم نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے انظرنا، کہ ہم کو ڈھیل دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ کوئی ایسا معاملہ جو مشکل پیدا کرتا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رعایت مانگتے تھے۔ تو اب یہاں جو ہے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہا کرو، توجہ سے بات کو سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم ہی کے مستحق ہیں۔ ما یود الذین، اور یہ لوگ تو چاہتے ہیں، کون لوگ؟ جو انکار کر چکے ہیں، کافرو، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، من اہل الکتابی، وہ اہل کتاب میں سے ہوں، وللمشرکین، یا وہ مشرکینوں میں سے ہو، ان ینزلا، یہ کہ تم پر کوئی بھی، علیکم، تم پر کوئی بھی بلائی اترتی ہے، من خیرن، بلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تو ان کو بری لگتی ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، یختص، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں یہ رحمت ہے، برحمتی، اپنی رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسی کو دیتا ہوں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل، اور اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور بہت بڑے ہیں۔ تو یہاں جو ہے یہودیوں کو کوئی بھی بھلائی جو مسلمانوں کو پہنچتی ہے تو اچھی نہیں لگتی۔ یہ مینشن کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بہت ہی بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ما ننسخ، ان کے سوالوں کا ہی جواب آ رہا ہے آگے۔ یہ کہتے ہیں ما ننسخ، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، من آیاتن، کوئی بھی آیت، او ننسیہا،
یا اسے بلا دیتے ہیں، نأتی بخیرن، تو ہم لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بخیرن، بہتر، منہا، اس سے بھی زیادہ بہتر، او مثلیہا، یا اسی کی طرح کی اور آیت لے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں میری پیاری بہنوں فرما رہے ہیں، ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے کہ جیسے اب یہی مثال لے لیں کہ رائی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نے انظرنا کہنا ہے، یہ لفظ بولنا ہے۔ تو اسی آیت کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت پر غور کیجئے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ تو جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ویسے ہی بلا دیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اس کی جگہ اس سے بہتر آیت جو ہے وہ لے آتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کی بادشاہی ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ یہودی جو ہے مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، یہ ساری جو ہے وہ تحقیق کی خاطر نہیں کرتے تھے، بلکہ کس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کی طرف سے شک میں ڈال دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، اپنے جس حکم کو میں چاہتا ہوں منسوخ کر دیتا ہوں، اور جس چیز کو چاہتا ہوں حافظوں سے محو کر دیتا ہوں، مگر جس چیز کو میں منسوخ یا محو کرتا ہوں اس سے بہتر اچھی چیز لے آتا ہوں، یا کم از کم وہ اپنے مقام میں اتنی ہی مفید ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے مقام میں بہتر تھی۔ علم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لہو ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہیت، والارض، اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولیوں، کوئی بھی خبرگیر، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کما سئلا، جیسے کہ سوال کیے گئے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی بدل دے کفر بالایمانی، ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائے، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ ودّا، بہت زیادہ وہ دوست رکھتے ہیں، کثیرم، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، من اہل الکتابی، اہل کتاب سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ پلٹا دیں تم کو، من بعدی، بعد تمہارے، ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے، کفارا، کفر کی حالت میں۔ یہ سب وہ کس لیے کرتے ہیں؟ حسدن، حسد کرتے ہوئے، من عندی انفسہم، جو ان کے جانوں میں وہ پل رہا ہے حسد، من بعدی، بعد، ما تبینہ، حالانکہ جو کھل چکا ہے ان کے سامنے، لہم الحق، ان کے سامنے حق، حالانکہ ان کے سامنے حق جو ہے واضح ہو چکا ہے، پھر بھی وہ مومنوں کو کافر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاعفو، معاف کرو ان سے، وصفحوا، اور درگزر کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یاتی اللہ، اللہ تعالیٰ اپنا حکم، بامرہ، اللہ تعالیٰ اپنا حکم اتار دے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے
اس قسم کے سوال اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں۔ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم ان سے عفو اور درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان آیات میں یہودی جو ہے وہ طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور انہیں اکساتے تھے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھو یا یہ سوال پوچھو، اس طرح پوچھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو۔ اسی چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار فرما رہے ہیں کہ تم بال کی کھال نکالنے سے بچو۔ پہلے یہ جو امتیں ہیں اسی لیے تباہ ہوئی تھی، اس سے تم پرہیز کرو۔ جن سوالات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان کی کھوج میں کیوں پڑتے ہو؟ بس جو تم کو حکم دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرتے جاؤ اور جن امور سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے اس سے رک جاؤ۔ وہ باتیں بناتے رہیں مگر تم نے کیا کام کرنا ہے؟ تم نے یہی کرنا ہے جو اگلی آیت اس کا جواب دے رہی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو آگے بھیج چکے ہو لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے ذریعے من خیرن کوئی بھی بلائی تاجدوہ تم پالو گے اس کو، کہاں؟ عند اللہ اپنے اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر وہ دیکھنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور یہ دیکھ لو جو تم نے نیکی کمائی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم اس کا صلہ پالو گے اور وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ تو یہ یہودیوں کی کیا خواہش ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہی چاہتے ہیں، وَقَالُوا وہ کہتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی، الا مگر من کانا جو کوئی ہوگا ہودن یہودی او نصارہ یا عیسائی داخل ہوگا یا یہودی۔ تلکا امانیہم یہ ان کی جو ہیں کیا ہے؟ یہ ان کی آرزویں ہی ہیں۔ یہ آرزویں کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، اناد کرتے ہوئے، حسن و اناد کی وجہ سے، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے یہ الفاظ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل کہہ دیجئے ہاتو لے آؤ برہانکم کوئی دلیل ان کنتم اگر تم ہو صادقین اس بات میں سچے، بلا کیوں نہیں، من اسلم اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں ان کو، کیوں نہیں جس نے مطیع کر لیا، اسلامہ مطیع کر لیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکی کرنا والا ہے، فَلَهُ اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے نزدیک ہوگا، ولا خوف اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی بات کا، یہودیوں کی بات کا اس آیت میں جواب دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم پریشان نہ ہو، جو کوئی مطیع و فرما بردار ہو کر للہ وجہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر پائے گا۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے اس کے لیے اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ وہ اتنے سکون ہوں گے کیونکہ وہ للہ ہی سارا
کام کرتے رہے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی پانے کے لیے، اس نے صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنا مطیع اور فرما بردار اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا، اس کے لیے بہت ہی اجر اور بہت ہی زیادہ جو ہے ثواب کا باعث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے غلبے کے ساتھ اور اس کی عزت کے ساتھ ہر اس شر سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں لے لے تمام شرور و فتون سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔